الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم ان کی تاریخ نہیں جانتے؟ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا تم ان کے تعلق سے جاننا چاہتے ہو؟ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الی الذین خرجوا، ان لوگوں کو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، بیماری، آزاری، موت اور دنیاوی حادثات اور دنیا میں موت کی ڈر کی وجہ سے زندگی کی لالچ میں نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے حکم دیا، اپنا فیصلہ صادر کر دیا، تم موت سے ڈر کے کہاں جاؤ گے؟ لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، اگر موت اور قتل سے بھاگو گے تو تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ آیت کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے، اور جس کو چاہیے ڈیپ میں جا کے سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں کرونا بیماری کے نام پر لوگ جو آزاری، بیماری اور کرونا سے ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے حج روک دیا گیا، عمرہ رک گیا، اللہ کی مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، اذان اور نماز اس میں رک گئے، صرف موت کے ڈر سے، آزاری اور بیماری کے ڈر سے، جبکہ جتنے وائرسز، پیراسائٹ، بیکٹیریا، کیٹانو اور جرمیسائڈ ہوتے ہیں، یہ انسانی بدن پر حملہ کرتے ہیں، یہ سب اللہ ان کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت دیتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کوئی وائرس، کوئی پیراسائٹ، کوئی بیکٹیریا اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں دے سکتا۔ حالانکہ یہ آیت جادو کے کنٹیکس میں آئی ہے، لیکن کوئی بھی نقصان، ہر فائدہ نقصان صرف اللہ دے سکتا ہے، اور ہر فائدے نقصان کی خاصیت، خصوصیت، صفت کسی چیز میں اللہ ہی یہ رکھ سکتا ہے۔ تو بیماری، آزاری سے ڈر کر مسجدوں کو ویران کرنا، کعبۃ اللہ میں طواف کو روک دینا، حج کو روک دینا، چند لمیٹڈ 1100-1200 لوگ کیے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑے انقلاب کی آمد، بہت بڑے ٹرن اوور، بہت بڑے پلٹاؤ کی طرف اب دنیا جانے والی ہے۔ وہ یہ کہ پوری دنیا سچے مالک کے گیان اور ایمان کی طرف آنے والی ہے۔ اب اس میں ہم اپنا رول کیا ادا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیسے سچے گیان اور ایمان کی طرف، ایک سچے مالک کی طرف لاتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یہ تو آیت کسی پس منظر، کسی شان نزول، کسی خاص واقعے کی طرف ضرور اشارہ کر رہی ہے، لیکن جب یہ آیت قیامت تک موجود ہے تو اس کا اشارہ اس آیت کے ہوتے ہوئے قیامت تک ہمیں نظر آتا رہے گا۔ آج جو کرونا سے ڈر کر، بیماری، آزاری سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی اس زمرے میں آ سکتے۔ وہم الوف، ہزاروں تھے، لاکھوں تھے، پوری دنیا کو روک دیا گیا۔ ایک مرتبہ پوری دنیا بیماری، آزاری، موت کے ڈر سے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کام دھندا، بزنس، انسانی ترقیات، انسانوں کے ساتھ لین دین اور ڈسٹنس، انسان سے دور رہنا، انسانوں کے ساتھ پریم اور محبت، ان کے ساتھ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، ان کے لیے دوا، علاج اور ان کے ساتھ ہمدردی، عیادت اور مریض کی، یہ سب معاملے چھوڑ دیے گئے، صرف ایک بیماری سے ڈر کے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الی الذین خرجوا، جو نکل گئے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، جس ڈر سے تم بھاگے اللہ تمہیں یہاں بھی دے سکتا ہے۔ لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا، اور اگر اپنی چالاکی، اپنی ہوشیاری، بیماری، آزاری، اللہ کے عذاب سے بچ کر بھاگے تو تھوڑا فائدے کی چیزیں دنیا میں مل سکتی ہے۔ تمہارا مقصد تو گیان اور ایمان کو لے کر پوری دنیا کو اس کی طرف بلانا ہے۔ تم اس مشن پہ لگے رہو، چاہے جب موت آئے، چاہے جب زندگی، کھانا جہاں ملے، رہنا جہاں ملے، پورے اللہ کی زمین پر اس گیان اور ایمان کے لیے تم پھیل جاؤ۔ حذر الموت، وہ موت کے ڈر سے نکلے۔ الی مضاجعہم، تمہارے بستر، تمہارے پلنگ، تمہارے بیڈ، تمہارے ICU کے بیڈ پر کیا موت نہیں آ سکتی؟ تمہارے ہاسپٹل کے بیڈ پر کیا موت نہیں آ سکتی؟ وہاں تو موت زیادہ منڈلاتی ہے۔
الا مضاجعہم، تمہارے گھر بستر، تمہاری کال کوٹری کے اندر، گھر کے اندر بستر پہ موت آ سکتی ہے، تم نہیں بچ سکتے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر سے زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کے بہت سارے فضل ہیں، ڈھیر ساری نعمتیں ہیں لوگوں کے اوپر، ولکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ لا یشکرون، شکر نہیں ادا کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں انشاءاللہ۔